الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدی اما بعد۔ برادران اسلام، قربانی مالی عبادت میں انتہائی اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نماز کے ساتھ قربانی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور کبھی بھی قربانی کہ جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سال قربانی نہیں کر سکتے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اس کے عوض قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کر دیں۔ صدقہ ایک الگ عبادت ہے، لیکن وہ صدقہ کرنا 1,00,000 روپیہ بھی اگر کوئی صدقہ کرے 10,000 کے بکرے کے مقابلے میں، تو 10,000 کا بکرا کو اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے، ثواب کے لیے ذبح کرنا، وہ 1,00,000 روپیہ نقد کیش اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ عبادت مقصود بھی ذات ہے، اس کو ہم بدل نہیں کر سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے ہم اپنی طرف سے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے کی عبادت فرض کی ہے ہمارے اوپر، ہم اگر روزہ رکھنے پر مستطیع ہیں، قادر ہیں، دائم المریض نہیں ہیں، انتہائی بوڑھے بزرگ نہیں ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، تو ہم 1 یا 10 مسکین کو بھی کھانا کھلا دیں گے تو ہمارے روزے کا عوض نہیں ہو سکتا۔ تو جو عبادت اللہ نے جس طریقہ سے مشروع کی ہے، اور جب تک اس کا بدل مقرر نہیں کیا ہے، اس وقت تک وہی عبادت مقصود بالذات ہے۔ بہرحال ہم کو قربانی کرنی چاہیے اور بڑے رضا و رغبت کرنی چاہیے، البتہ دکھاوے سے، نام نمود سے بچنا چاہیے۔ اب جو حضرات قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ بال ناخن لینے سے پرہیز کریں۔ حدیث صحیح مسلم میں اور تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہے، سوائے صحیح بخاری کے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي رواية فلا يمس من شعره وبشرته شيئا۔ جب تم میں کا کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، تو وہ اپنے بال اور ناخن کو لینے سے رک جائے، یعنی بال ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ اپنی قربانی کر لے، قربانی کے بعد بال ناخن کاٹے۔ اس حدیث سے کچھ لوگوں نے قربانی کے عدم وجوب کو ثابت کیا ہے کہ دیکھیے قربانی کو ارادے پر معلق کیا گیا ہے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِيَ، تم میں کا کوئی ارادہ کرے قربانی کرنے کا۔ اگر واجب ہوتا تو اس کو ارادے پر معلق نہیں کیا جاتا، نہیں، یہ استدلال غلط ہے۔ ہر جگہ وہ چیز جو ارادے پر انسان کے معلق کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مستحب ہی ہو، وہ واجب بھی ہو سکتی ہے۔ دلیل اگر وجوب کی اور اس کی تاکید کی ہے، اگر موجود ہے تو موجود ہے، وہ واجب ہوگا، سنت موقدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی، صحابہ کرام نے کی ہے، تنگی کے سالوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی ہے۔ تو اسی لیے ارادے پر معلق کی جانے والی ہر چیز مستحب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے من اراد ان یصلی الظہر فلیتوضا، جو چاہے ظہر کی نماز پڑھنا وہ وضو کر لے، کیا ظہر کی نماز واجب اور فرض نہیں ہے؟ وہ حکم بتا رہا ہے اصل میں کہ اس کو وضو کرنا ہے۔ تو اگر دلیل موجود ہے، اور دلیل موجود ہے یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی ہے، صحابہ کرام نے قربانی کی ہے، بہرحال تو فرمایا کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بال اور ناخن نہ لے۔ یہ جو ممانعت ہے بال ناخن لینے کی، یہ ممانعت جس کو نہیں کہتے ہیں، منع کیا ہے، یہ نہیں اصل میں حرمت پر دلالت کرتی ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ پایا جائے جو حرمت سے ندب کی طرف اس کو پھیر دے تو مکروہ ہوگا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہاں پر کوئی قرینہ نہیں پایا گیا ہے، اسی لیے بال ناخن کا لینا قربانی کرنے والے کے لیے ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کا چاند نکل جانے کے بعد حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لے لے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، حالانکہ اگر محرم حالت احرام میں بال ناخن کاٹ لے تو اس پر فدیہ لازم ہے، لیکن مضحی قربانی کرنے والا اگر یہ عمل قصداً و ارادتاً بھی کرتا ہے تو اس پر توبہ استغفار لازم ہوگا، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تاہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کا بال نہانے کے وقت ٹوٹ جائے، یا بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائے، یا چلتے پھرتے اگر ناخن اس کا ٹوٹ جائے اور لٹک رہا ہو، تکلیف دے رہا ہو، تو اس کو کاٹ لے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ باقاعدہ ارادے کے ساتھ موچ داڑھی کو جو خط و خال لوگ بناتے ہیں یا بال بنواتے ہیں یا اس طریقے سے ناخن کاٹتے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی ناخن کی کوئی نوک ٹوٹ گئی ہے یا کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہے، وہ باعث تکلیف ہے، تو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرر کے ازالے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا قصداً و ارادتاً جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کر لے تو حرام عمل تو ہوگا، لیکن اس کے لیے واجب ہوگا کہ وہ توبہ کرے۔ یہ کس کے لیے؟ جو قربانی کا ارادہ کرے۔ اب جیسے گھر کے مالک ہم ہیں، ہم قربانی اگر کر رہے ہیں اور اس میں اپنے 7 بچوں کو بھی شریک کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو شریک کر رہے ہیں،
تو بیوی بچے پر اس حکم کی پابندی لازم نہیں ہے، ہم پر پابندی لازم ہے، کیونکہ اس جانور میں ملکیت ہماری ہے، اصلاً ہم اس کے مالک ہیں، اور ثواب میں وہ لوگ ہمارے تابع ہیں، ملکیت نہیں ہے ان کی، ملکیت صرف ہماری ہے، وہ ثواب میں تابع ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو وکیل بنایا، نمائندہ بنایا، 10,000 روپیہ دے دیا، 20,000 دے دیا کہ بھائی ایک بکرا خرید کر کے ہمارے نام سے ذبح کر دو، تو وکیل اگر اپنے نام سے ذبح نہیں کر رہا ہے تو وہ اس حکم کا پابند نہیں ہے، ہم پابند ہیں۔ کوئی عورت ہی کیوں نہ کسی کو نمائندہ بنا دے، پیسے دے دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، تو وہ عورت اس کی پابند ہوگی کہ وہ بال ناخن نہ کاٹے، وکیل پابند نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کا ارادہ شروع میں نہیں تھا، استطاعت نہیں تھی، لیکن بیچ میں مثلاً 5 تاریخ کو اس کے پاس پیسے آ گئے، اب اس نے ارادہ کر لیا کہ قربانی وہ کرے گا، اور جانور کی تلاش اس نے کر لی، تو جس وقت سے ارادہ کرے گا اسی وقت سے رک جائے، اگر اس سے پہلے کاٹ چکا ہے کیونکہ ارادہ نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس طریقے سے جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اصلاً یہ عمل حرام ہے، عشرہ ذی الحجہ میں بال ناخن کٹوانا یا کاٹنا اس شخص کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ البتہ اگر بیوی کی طرف سے کوئی آدمی الگ قربانی کر رہا ہے، یا کوئی بیٹا ہے، کوئی بہو ہے جو اپنی طرف سے الگ قربانی کری، تو جس کے نام سے الگ الگ قربانی ہوگی، الگ الگ حصہ ہوگا یا الگ الگ جانور ہوگا، وہ سب اس حکم کا پابند ہوگا۔ لیکن اگر گھر کا گارجین اپنی طرف سے ایک یا ایک سے زیادہ قربانی کر رہا ہے اور ثواب میں سب کو شریک کر رہا ہے، تو اس حکم کا پابند صرف گھر کا گارجین ہوگا اور دوسرے لوگ نہیں ہوں گے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔